کراچی ڈاکٹر عبد القدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی تے میں کیا تسی شہاب الدین غوری دا مزار کیوں بنایا، باقی کوئی مزار تسی نہیں بنایا؟ تو میں نے ڈاکٹر عبد القدیر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا۔ تو اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں، آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں محمود غزنوی تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے، کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور گنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا احسان تو میں نے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے، وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے۔ میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر۔ تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لیں، حرام لیں اور جناب قوم کا خون چوسیں۔ وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا محسن کون ہے اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبد القدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر ہیں جی، جس کو ہریسے تھے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبد القدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی۔ بس وہ یار اس قوم کا ایک پولیس والا، ایک انسپیکٹر، ایک ڈی سی، ایک جناب وہ یہ بڑے ایم این اے ایم پی اے اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہے۔ کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3,000 روپے مجھے تنخواہ ملی۔ تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ بتاؤ قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے، یہ پاناما لیکس والے ہونے چاہیے؟ بس یہی بات ہے۔ اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا، تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبد القدیر بھی لیتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک باتیں کی۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری۔ میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے آپ۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنانے کے بعد بھی قوم کا 1 روپیہ بھی غبن نہ کیا ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت پر حضور کا دین لاؤ، حضور کا دین لاؤ، اور حضور کا دین کے لیے ایسے لوگ ہی ہیں جو ایٹم بم بنا کر بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، ایٹم بم بنا کر، اور یہاں بلے مارنے والے اربوں روپے میں بنو گالا میں کھیلتے ہوں، اور اربوں روپے اور اپنی بیٹیوں کے نام خربوں روپے کروانے کے بعد کہے میرا تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہاں میں تو بالکل کنگال آدمی ہوں، میں تو شام کی روٹی ہوتی ہے صبح کی ہوتی کوئی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے غدار اور ایسے وطن فروش اور ملت فروش لوگوں کو کیا پتہ کہ پاکستان کس انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے بھوپال کے اندر مسلمانوں کو لٹتے ہوئے کیسے دیکھا۔ پھر میں نے ایٹم بم کیوں بنایا کہ جب جنرل نیازی سین کر رہا تھا تو اس دن میں ہالینڈ کے اندر موجود تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں اب یہ میری خدمات پاکستان کے لیے ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی جنرل نیازی شکست پر سین نہ کرے۔ کہتا وہ دن مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے مجبور کر گیا کہ آئندہ سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ، کہنے کا سکوت غرناطہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سکوت ڈھاکہ میں نے دیکھا تھا۔ تو اس دن سے میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ، مسلمان جرنیل کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں آج شکست کھا گیا ہوں۔ یہ میں نے کہتا یہ میری زندگی کا مقصد تھا اور میں نے قوم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے اور وہ قوم کے ہیرو ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی متعصب ہیں. میں انہوں نے جو بات کی میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہوں, اور عشق رسول ان کا محور ہے اور محبت رسول ان کا محور ہے. حضور کا نام ہی لے کر وہ جیتے ہیں, حضور کا نام ہی لے کر وہ اٹھتے ہیں, حضور کا نام ہی لے کر وہ چلتے ہیں, وہ پھرتے ہیں. تو ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان سنور جائے گا انشاءاللہ. ہاں, میں نے کبھی کہا مولویوں کو تخت پر لائیں, میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لائیں. جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر گورنر کو بھی کس کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ بکریوں. جاؤ جا کر بکریاں چراؤ, تم جب گورنری کے قابل ہی نہیں. تو یہاں گورنر کہتا رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے, اس کو کسی نے پوچھا؟ اور جس نے اس کو پوچھا پھر کہا دہشت گرد یہ ہے. حضور کا دین لاؤ, نظام مصطفیٰ اس ملک کی تقدیر بناؤ, آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, برما کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور 20 لاکھ رات میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر بوسنیا کی لائبریریوں کے اندر 20 لاکھ کتابیں تھیں. 20 لاکھ کتابیں. تو سربیوں نے وہ 20 لاکھ کتابیں جلا دی مسلمانوں کو, تاکہ ان کے آنے والی نسلیں پڑھے بھی نہیں کہ ہم کون تھے. یہ تو ابھی کی بات ہے نا, 92-93 کی بات ہے. اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا, ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا. جرم کیا تھا؟ وہ بچیاں لباس نہیں پہنتی تھی مسلمانوں والا, کچھے پہنتی تھی, لیکن صرف ان کا جرم اتنا تھا کہ تم حضور کا کلمہ کیوں پڑھتی. تو پاکستانی جتنا مرضی ننگے ہو جائیں, پاکستانی جتنا مرضی ترقی پسند ہو جائیں, پاکستانی دوپٹے زنانیاں لا دیون, ننگیاں ہو جان, مرد ننگے ہو جان, مسیتاں بشک نہ ہو, مسیتاں بند کر دیو, کلمے پڑھنا بند کر دیو, گھراں وچوں قرآن کٹ دیو. لیکن ایک گل یاد رکھنا, کفر اس وقت تک تہاڈی جان نہیں چھڈے گا جدوں تک تسی حضور دا کلمہ پڑھ دیو. تے بہتر ہے ننگے ہو کے ذلیل ہونا ہے تے کپڑے پا کے مرداں مقابلہ کرو. وہ نظام مصطفیٰ جس کی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں, جب تک بددیانت, بد کردار, بد کماش, لٹیرے, ظالم, بدکار, رشوت خور, حرام خور, قوم کا مال لوٹنے والے اقتدار میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. جب کوئی دیانتدار بندہ آ جائے گا اسی دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق نصیب